بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی بہن بھائیو، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے قبل جن واقعات کا ظہور ہوا نمودار ہوئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت ام آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام میرے شکم میں تھے تو میں جب کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا۔ واقعہ تفصیل کے ساتھ سننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی سنیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملک شام میں ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا، تو وہ بڑی نیک، عفیفہ اور پاکیزہ اخلاق کی مالک تھی، آسمانی کتابوں کی عالمہ تھی، اور اسے معلوم تھا کہ نور محمدی کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہے اور وہ عبد المطلب کے بیٹے سے پیدا ہوگا۔ وہ نور محمدی کے حصول کے لیے ملک شام سے سفر کر کے مکہ معظمہ میں آ کر ٹھہری۔ حضرت عبداللہ شکار سے واپسی پر جب اس کے مکان کے قریب سے گزرے تو فاطمہ کی نظر حضرت عبداللہ پر پڑی تو علامات سے پہچانا کہ میرا مقصد انہی سے ہوگا۔ وہ اپنے مکان سے نکلی اور حضرت عبداللہ کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی۔ آپ اندر تشریف لے گئے تو فاطمہ نے آپ کا بہت ہی احترام کیا اور بتایا کہ میں آپ سے نکاح کا ارادہ رکھتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ میرے والد حضرت عبد المطلب کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ گھر تشریف لے گئے۔ تقدیر الہی سے اسی رات نور محمدی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے طرف منتقل ہو گیا۔ آپ علیہ صبح اپنے والد کی طرف تشریف لے گئے اور فاطمہ شامی کا قصہ بیان کیا تو حضرت مطلب نے اجازت دے دی۔ آپ فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے اور بتایا کہ مجھے اپنے والد محترم کی طرف سے اجازت مل گئی ہے، مگر جب فاطمہ نے حضرت عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا نظر نہ آیا، تو کہنے لگی کہ اے عبداللہ، جس نور کی خاطر میں نے یہ صحرا نوردی کی ہے اور صعوبتیں جھیلی اور تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ نور آپ سے رخصت ہو چکا ہے، لہٰذا مجھے آپ کے ساتھ نکاح کا شوق نہیں ہے۔ فاطمہ بڑی حسرت لے کر اپنے وطن کو واپس ہو گئی۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا تو عورتوں کا یہ حال تھا۔ جب آپ کا نور حضرت ام آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر کی طرف منتقل ہوا تو پھر آپ کے ساتھ کیا عجائبات ظاہر ہوئے۔ جب نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحم مادر میں جلوہ گر ہوا تو دنیا عالم میں عجیب و غریب واقعات ظہور میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے خازن جنت کو حکم دیا کہ فردوس بری کے دروازے کھول دے اور تمام عالم کو خوشبو سے معطر کر دے، اور آسمان و زمین میں یہ ندا کی جائے کہ آج رات وہ نور مخزون اور گوہر مکنون شکم مادر میں رونق افروز ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات ابلیس لعین نے کوہ ابو قبیس پر چڑھ کر ایک زوردار چیخ ماری۔ تمام شیاطین اس کے پاس اکٹھے ہو گئے اور پوچھنے لگے، اے ابلیس، آج تجھے کیا تکلیف پہنچی اور یہ گھبراہٹ کیسی ہے؟ یہ چیخ و پکار کیوں ہو رہی ہے؟ ابلیس لعین مردود کہنے لگا، آج رات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ مائدہ کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گئے، دنیا میں تشریف لا کر ادیان باطلہ کو ختم کر دیں گے اور بتوں کو توڑ دیں گے۔ حضرت ام آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حمل کی ابتدا سے لے کر آخر تک مجھے کوئی گرانی بوجھ محسوس نہیں ہوا جو دوسری عورتوں کو دوران حمل محسوس ہوتا ہے، اور جب شکم مادر میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 2 مہینے گزرے تو آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، تیرا حبیب یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کو اس کا رب اور مددگار میں ہوں، میں اس کا والی ہوں، اس کا محافظ ہوں، میں خود اس کی حفاظت اور مدد کروں گا۔ اے میرے فرشتوں، تم ان پر درود شریف پڑھو اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام سے تبرک حاصل کرو۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حمل کے پہلے مہینے میں خواب دیکھا کہ ایک بزرگ کو، جن کا قد لمبا تھا، خوبصورت تھے، چہرے پر انوار کی بارش ہو رہی تھی، اس بزرگ نے مجھے کہا، اے آمنہ، تجھے بشارت ہو،
تو تمام رسولوں کا سردار کی ماں بننے والی ہے۔ میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ آپ کی زیارت ہوئی، آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو البشر۔ اسی طرح ہر مہینے حضرت آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر انبیاء کے ہر مہینے زیارت ہوتی تھی۔ حضرت اما آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب کنویں پر پانی بھرنے جاتی تو پانی کنویں کا اوپر آ جاتا خود بخود، تو پانی بھرنے میں آسانی ہو جاتی۔ تو اسی طرح جب آپ کی سہیلیوں کو پتہ چلا، ساتھیوں کو، ہمسائیوں کو، جو اور بھی کنویں سے پانی بھرنے جاتی تھیں، تو وہ حضرت اما آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی پانی بھرنے کے لیے جاتی تو وہ بھی ساتھ چلی جاتی، کیونکہ پانی اوپر آ جاتا اور پانی بھرنے میں مشکل نہ ہوتی، آسانی سے پانی بھر دیا جاتا۔ یہ ساری برکت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی تھی، اس لیے کہتے ہیں ساری برکت حضور دی ہے، اور یہ بالکل سچی ہی باتیں ہیں۔ اور اس طرح کا ایک واقعہ نہیں، کتنے واقعات ظاہر ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی نور کی برکت سے۔ پہلے واقعے سے یہ پتہ چلا کہ جب نور محمدی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا تو عورتیں آپ پر فریفتہ ہو جاتی تھیں۔ پھر جب آپ کی والدہ محترمہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا تو پھر حضرت اما آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے عجائبات واقعات آپ دیکھتی تھی، انبیاء کرام کی زیارات ہوتی تھی۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود دنیا میں تشریف لائے تو پھر کیا حال ہے؟ تو حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت، یہ آپ سے عمر کے لحاظ سے بڑے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت شریف کے وقت 7 یا 8 سال کا بچہ تھا میں نے یہ قصہ سنا اور دیکھا ہے کہ ایک یہودی صبح کے وقت اپنی قوم کو پکار رہا تھا اور فریاد کر رہا تھا۔ یہودیوں نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا؟ کیوں فریاد کر رہا ہے اور ہمیں بلا رہا ہے؟ اس نے کہا آج کی رات احمد ستارے نے طلوع کر لیا ہے، اور خدا تعالیٰ کے حکم سے جس کو اللہ پاک نے توفیق دی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے بعد اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آیا اور ایمان کی دولت سے مشرف ہوا، اور پھر ان کو ایسا قرب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے کہ جب بھی نظر اٹھاتے تو آگے سامنے ان کے چہرہ مصطفیٰ ہوتا، جب بھی نظر اٹھاتے تو والضحیٰ والا چہرہ ان کے سامنے ہوتا، جب بھی نظر اٹھاتے تھے والضحیٰ علم نشرہ کا سینہ سامنے ہوتا تھا۔ دوستو، اور اچھی مزید اسلامی واقعات والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو